ماشاء اللہ. پہلے آپ کہیں جی آپ شروع کریں. نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین صحبہ الکرام المتقین المخلصین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین وعلینا معهم اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. سبحان اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. صدق اللہ مولانا العظیم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ہم صلاۃ کے بعد میزبانان گرامی کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ، بالخصوص میرے محب اور محسن محترم مخدوم علی رضا صاحب جو بہت زیادہ محبت اور پیار کا اظہار کرتے ہیں، اور رنڈو محمد خان اور فقیر محمد عرفان سبحان اللہ. اس کے درمیان وسیلہ بنتے ہیں، واسطہ بنتے ہیں. اور میں اس بات کا نہ صرف عقیدہ رکھتا ہوں بلکہ اس کی تبلیغ کرتا ہوں کہ ہم ہیلے والے بھی ہیں اور وسیلے والے بھی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے یہاں ہیلے بھی چلتے ہیں اور وسیلے بھی چلتے ہیں، اور یہ دونوں ہی اللہ کی سنت ہے. سبحان اللہ. اللہ کو دینا ہو تو کسی بھی ہیلے سے دے دیتا ہے، اللہ کو نوازنا ہو تو کسی بھی وسیلے سے نوازتا ہے. سبحان اللہ. جنہوں نے رب کو پہچانا ہے نہ وہ ہیلے کا انکار کرتے ہیں نہ وہ وسیلے کا انکار کرتے ہیں. تو ہیلا ہم کرتے ہیں، وسیلہ یہ بنتے ہیں. آؤ دونوں مل کے میلاد کرتے ہیں. سبحان اللہ. آج کل وائرل انفیکشن چل رہا ہے، بدعقیدگی کا بھی، بدعقیدگی کا بھی اور بدہضمی کا بھی، اور گلے کا بھی چل رہا ہے. گلا تھوڑا سا متاثر ہے لیکن گلا چل رہا ہے. اب یہ 3 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ کر لی. اب آخری مرحلوں میں کیجیے گا بھی خاموش ہے، بس میری بات سن. وہ وقت گئے کہ ہمیں سبحان اللہ کے کندھے چلایا کرتے تھے، اب ہمیں یہ کندھے نہیں چاہیے. اب بس بات سنیں. تو میں مسلسل بولتا رہا ہوں، میلاد پاک میں بول رہا ہوں. کوئی بلوا رہا ہے، کوئی لوگوں کو بلوا کر سنوا رہا ہے. ورفعنا لک ذکرک کا ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ نے فرمایا تیرا ذکر بلند ہوتا رہے گا. بلند ہو چکا ہے، میں نے کر دیا ہے، تیرے لیے کر دیا ہے. اس آیت کے اوپر یقین در یقین آ رہا ہے، آتا رہے گا. یقین کی کوئی منزل نہیں ہے جہاں یہ ختم ہوتا ہو. یقین اس ذات پر کرنا ہے جس کی کوئی حد نہیں. بے حد کا یقین بھی بے حد چاہیے، اور جب حد ہو جائے تو پھر چیز ختم ہو جاتی ہے. نہ اس کی کوئی حد ہے، نہ اس کے یقین کی کوئی حد ہے، نہ یقین کرنے والے کی کوئی حد ہے. تو بس میلاد کی بھی کوئی حد نہیں، میلاد کرنے والوں کی کوئی حد نہیں. میلاد میں جو ذکر ہوتا ہے اس ذکر کے طریقوں کی کوئی حد نہیں. جس کے لیے یہ میلاد ہوتا ہے اس کے جلووں کی بھی کوئی حد نہیں.
بے حد جلووں کا مالک ہے، بے حد جلووں سے اسے مانا منایا جاتا ہے، منایا جاتا رہا ہے، منایا جا رہا ہے، منایا جاتا رہے گا۔ میں مسجد سے پہلے اتر رہا تھا گاڑی سے، حضرت کی بات ہو رہی تھی مجھ سے، میں فرمایا کہ آپ میلاد کی رات پروگرام کرتے ہیں 11 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول کی درمیانی شب حیدرآباد میں ہم ایک پروگرام کرتے ہیں اپنے دائرہ روحانیہ کے زیر انتظام۔ تو میلاد کا پروگرام ہوتا ہے مگر میں نے اسے صوفیانہ نام دیا ہے، تو اس رات کو ہم کہتے ہیں شب وصل۔ شب وصل، میلاد کی رات گویا کہ ملاقات کی رات، یعنی اس رات آقا ہمیں ملے اور ایسا وصل ہوا جو آج تک جاری ہے، جاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم حضور کا وصل مناتے ہیں، جن کو فصل ہو گیا ہے وہ میلاد نہیں کرتے، تو سارے بے میلادی میرے سے ناراض ہیں، کہتے ہیں میلاد کی ضرورت نہیں کیونکہ فصل ہو گیا۔ فصل کا ترجمہ نہیں کروں گا تو آپ کو بات سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ فصل کہتے ہیں جدا ہونا، وصل کہتے ہیں ملنا، تو سنی سارے ہی وصل والے ہیں، سبحان اللہ۔ بے شک، وہ ملاقات کا عقیدہ ہے۔ اور سنیت کی جس کو سمجھ نہیں آئی مگر وہ خود کو سنیت میں سمجھتا ہے، سنیت کی جس کو سمجھ نہیں آئی مگر وہ خود کو سنیت میں سمجھتا ہے، تو وہ میلاد نہیں کرتا۔ گویا وہ سمجھتا ہے کہ حضور ہم سے فصل ہو گئے، جدا ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، فصل نہیں ہے، وصل ہے۔ تو شب بھی وصل ہے، ملنے کی رات ہے، اور ایسے ملنے کی رات ہے کہ اب کبھی فصل نہ ہوگا، وصل ہی رہے گا۔ دنیا میں یہ وصل ہے کہ شریعت سے مل رہے ہیں، قبر میں یہ وصل ہوگا کہ زیارت سے وصل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ اولیاء اللہ تو ایمان کو ناقص مانتے ہیں جب تک حضور کی شعوری زیارت یہی نہ ہو جائے۔ میں نے شعوری زیارت کہا، یعنی شریعت پر عمل کرتے کرتے ایسا شعور پیدا ہو جائے کہ بندہ شعور کی آنکھوں سے شریعت کے ہر عمل میں اس کو دیکھنے لگے جس کا وہ عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ شعوری زیارت ہے، اور اس شعور میں جب نور بڑھ جاتا ہے تو پھر یہی حضوری زیارت ہے، اور جب حضور بڑھ جاتا ہے تو پھر جس کو یہ حضوری ہو رہی ہوتی ہے لوگ اسے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھتے ہم بغداد والے کو ہیں، نظر مدینے والا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ شعوری اور حضوری زیارت بڑھ جاتی ہے تو وہ پھر ہم کہتے ہیں کہ دیکھتے ہم اجمیر والے کو ہیں، اجمیری بادشاہ کو دیکھتے ہیں، نظر سرکار کا جلوہ آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہوتا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ رہے گا، لیکن اس کی بنیاد میلاد سے پڑتی ہے۔ میلاد کا اگر عقیدہ نہ ہو بات شروع ہی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں عمل 40 سال کے بعد شروع کرایا ہے حضور نے، 40 سال صبر کروایا ہے، اس کے بعد عمل کروایا ہے۔ میلاد پہلے ہوا ہے، دعوت عمل 40 برس کے بعد دی گئی ہے، سبحان اللہ۔ اعلان حق بعد میں ہوا ہے، اور توحید کا نعرہ حضور نے 40 سال کے بعد لگایا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اس کا رسول ہوں۔ لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے وہ 40 برس جو خاموشی میں بیتے ہیں بڑے قیمتی ہیں، اور نبوت کی زندگی سے وہ باہر نہیں ہے۔ ہم حضور کو 40 سال کے بعد کا نبی نہیں مانتے، بلکہ ہم حضور کو ولادت اور ولادت سے بھی پہلے، بلکہ کائنات کی ولادت سے بھی پہلے ہم حضور کو نبی مانتے ہیں، اور اس پر ہمارے پاس ثبوت ہے۔ بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات کی ولادت حضور کی ولادت کے تصدق میں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا یہ عقیدہ حق ہے، ثابت شدہ ہے، اولیاء کے دلوں میں قائم شدہ ہے۔ یہ دو لفظ الگ بولے ہیں میں نے، کسی چیز کا ثابت ہو جانا الگ بات ہے اور کسی چیز کا قائم ہو جانا الگ بات ہے۔ عالم کے نزدیک یہ عقیدہ ثابت ہے کہ حضور کائنات سے پہلے ہیں، بلکہ کن کا جو پہلا مظہر ہے، رب نے جب فرمایا تھا کن ہو، تو جو سب سے پہلی چیز ہوئی تھی وہ حضور کا نور تھا، اور جب وہ ہوا تھا،
جب وہ ہوا تھا تو ہونے کے بعد نبی نہیں بنا تھا، یعنی پہلے حضور کا نور ہو گیا پھر اللہ نے اس پر نبوت کا رنگ چڑھا، ایسا نہیں تھا۔ یعنی جب کن کہا تھا تو حضور کا نور ہو چکا تھا اور اس میں نبوت داخل تھی۔ تو میں آج اس مجمع میں اعلان کر کے جا رہا ہوں، کثیر علماء موجود ہیں، نوٹ کیجئے گا میری اس بات کو، میرا یہ عقیدہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے لیے نبوت خارج کی چیز نہیں، حضور کے جوہر میں نبوت داخل ہے۔ جب وہ جوہر محمدی پیدا ہوا اور تخلیق ہوا، اس میں نبوت داخل تھی۔ میں اس کو آسان مثال کے ذریعے اگر سمجھا سکوں، ہے تو ناممکن سی بات، ناممکن سی بات۔ یعنی جب آم کا بیج پیدا ہوتا ہے تو اس میں آم کا درخت موجود ہوتا ہے، برآمد بعد میں ہوتا ہے، برآمد بعد میں ہوتا ہے، مگر بیج میں جوہر درخت کا موجود ہوتا ہے، جوہر باہر سے نہیں آتا، جوہر موجود ہوتا ہے۔ رنگ باہر سے چڑھایا جا سکتا ہے، جوہر نہیں داخل کیا جا سکتا، جوہر اصل میں موجود ہوتا ہے۔ تو میرا عقیدہ یہ کہ حضور کے نور کو جب تخلیق کیا گیا تو اس میں جوہر نبوت داخل تھا، اس میں جوہر نبوت داخل تھا، یعنی حضور جب پیدا ہوئے تو نبی تھے۔ اچھا، حضور نے خود کو پیدائش کے وقت ہی نبی کہا، فرمایا کنتو، میں تھا نبیًا، کنتو نبیًا، میں نبی تھا، وآدم بین الماء والتین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان کا سفر طے کر رہے تھے۔ روایت مختلف الفاظ سے بھی آئی ہے، معنی ہر جگہ کا ایک ہی ہے کہ آدم علیہ السلام ابھی پیدا ہو رہے تھے اور ان کے خمیر کو گھونٹا جا رہا تھا، میں تھا، اور جو میرے ہونے کی شان تھی وہ یہ کہ میں فقط ایک فرد نہ تھا، فرد، عام آدمی یا عام انسان یا کوئی عام وجود، میرے ہونے کی حیثیت کوئی عام نہ تھی، میں تھا، اور اس خاص شان کے ساتھ تھا کہ میرا وجود اس وقت نبوت سے متصف تھا، میں تھا اور نبی تھا، میں تھا اور نبی تھا۔ اب نبی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اس سے کلام کرتا ہو، نبوت ملتی ہی اس وقت ہے جب خالق کسی فرد سے کلام کر لے، تو رب کا وحی کے ذریعے کسی سے کلام کرنا یہی نبی کی تعریف ہے۔ یعنی اللہ کسی انسان سے کلام کر لے، اس پر وحی اتار دے، وہ نبی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے حضور کو آخری نبی بنایا، جب نبی بھیج چکا تو بات کرنے کا سلسلہ حضور پر ختم کیا۔ یعنی نبی کی تعریف یہی ہے نا کہ اللہ اگر کسی فرد پر وحی بھیج دے تو وہ نبی ہو جاتا ہے، اور حضور آخری نبی ہیں، مطلب کیا ہوا؟ حضور سے اللہ نے آخری بات کی، سبحان اللہ، آخری نبی، یعنی وحی حضور پر آئی آخری مرتبہ۔ اب کوئی نبی نہیں ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اب اللہ کسی سے بات ہی نہیں کرے گا، سبحان اللہ، اب اللہ کسی سے بات ہی نہیں کرے گا۔ تو جب اللہ پاک کسی سے بات ہی نہیں کرے گا تو کوئی نبی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب اگر کوئی کسی سے بات کر جائے، جیسے قادیانی نے کہا کہ میں نبی ہو گیا ہوں، تو بھائی تو کیسے نبی ہو گیا؟ آخری نبی پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے فرمایا وخاتم النبیین، پیارے آخری مرتبہ تجھ سے بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو علماء کا کام تو یہی ہوتا ہے نا کہ اندر کی باتیں نکالیں، سبحان اللہ، سمجھ آئی بات؟ تو نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اندر جائیں، سبحان اللہ، تو پہلے خود اندر جائیں، پھر بات کو باہر لے کر آئیں، پھر جن لوگوں کے سامنے باہر لے کر آئیں ان کو اس بات کے اندر لے جائیں۔ تو میں تمہیں نیند میں نہیں جانے دوں گا، میں تمہیں اس بات کے اندر لے جانے کی کوشش کروں گا۔ میں نے کہا تو یہی تھا کہ مجھے سبحان اللہ نہیں چاہیے، لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے سامنے بیٹھے بیٹھے سو جاؤ، میں سارے فلسفے بند کر دوں گا اور میں سیدھا ہو کے بیٹھ جاؤں گا، کیونکہ شمشیر خطابت بھی ہے میرے پاس۔ لیکن چونکہ علماء جب دائیں بائیں نظر آنے لگ جائیں
تو پھر دل کرتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ میں کسی عام آدمی سے بات نہیں کرتا، میں ہمیشہ خاص نبیوں سے بات کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب خواص بیٹھے ہوں تو بات کا مرتبہ بھی خاص رکھنا چاہیے، خاص کو سمجھ آ جائے، عام کو ویسے ہی اثر ہونے لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ کہتے ہیں میلاد میں گئے تھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، مزہ آ رہا، اچھا وہ لوگ طنز کرتے ہیں جو سنیت میں ہیں مگر ان میں سنیت نہیں ہے، وہ طنز کرتے ہیں اور ہنستے ہیں، ہنسنے کی ضرورت نہیں، یہ رونے کی بات ہے۔ یہی تو کرم ہے مولا کا حضور کے صدقے کہ جب صحبت میں بیٹھتے ہیں تو بھلے عقل کام نہ کر رہی ہو، دل کام کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی سمجھنا تو عقل میں ہوتا ہے اور اثر دل میں نہ ہوتا ہے۔ اور جتنے بد مذہب ہیں غلط باتیں کرنے والے، آپ ان کی تقریر سنیں، آپ کو سمجھ آئے گی، مزہ نہیں آئے گا۔ جتنے بد مذہب اور سیکولر لوگ ہیں، چاہے وہ دین کی بات کریں یا دوسری بات کریں، بڑی لاجیکل بات کریں گے، بہت ایسی بات کریں گے کہ آپ کہیں گے یار واقعی بات تو صحیح کر رہا ہے، مگر دل سے پوچھنا آنکھ بند کر کے کہ اس کی بات میں لطف آئے، تو آپ کہیں گے لطف نہیں آ رہا تھا لیکن بات اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ حضرت آپ بتائیں اصل مسئلہ کیا ہے؟ اچھا ہم سنیوں کی علامت کیا ہے؟ ہمارے عوام الناس جب جاتے ہیں، مدارات پر جاتے ہیں، عرسوں پر جاتے ہیں، میلاد کی یا محفل نعت کی محفلوں میں جاتے ہیں، ابھی جو میرے بچے راہیر اور رضوان یہ نعت پڑھ رہے تھے، ایک دو شعر آپ کو سمجھ نہیں آیا، مجھے پتا تھا، بلکہ ایک دو شعر کیا کافی سارا سمجھ نہیں آیا۔ جب سمجھ نہیں آیا تو اب آپ کو تو اٹھ جانا چاہیے تھا، لیکن آپ اٹھے نہیں، آپ ایسے جھومتے رہے، ویلے شیلے بھی دیتے رہے۔ وہ کیا تھا؟ سمجھ آئے نہ آئے، لطف آ رہا، سبحان اللہ۔ لطف روحانی حلاوت محسوس ہوتی، لذت آتی، اور یہ لطف آنا جو ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سمجھ کے ساتھ لطف آئے، اسی لیے اللہ پاک خود نہیں آتا، نبی کو بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فقط سمجھانے کی بات ہوتی، خود بھی سمجھا سکتا تھا کہ میں ہوں، یہ ضرورت نبوت بیان کر رہا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں نبی کیوں آیا؟ اگر اللہ کو اپنی توحید سمجھانا ہوتی نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہ تھی، خود بھی سمجھا سکتا تھا، صرف زمین دکھا کر اور اس زمین کے مختلف ذروں کو دکھا کر اور اس زمین کے کمالات کو دکھا کر اور تھوڑا سا دماغ میں اس کی حکمت کو ڈال کر اور آسمان کی بلندی کو دکھا کر اور درمیان میں بغیر کالم کے آسمان کھڑا ہوا ہے اس کو دکھا کر تھوڑی سی روشنی عقل پر ڈالتا تو عقل کو سمجھ آ جاتی کہ جو رب بغیر ستون کے اور بغیر سہارے کے زمین کو بھی تیرا سکتا ہے اور آسمان کو بھی کھڑا رکھ سکتا ہے، وہ رب کتنا قادر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی کو ماننا چاہیے۔ اور بہت بڑے بڑے بحریے لا مذہب جیسے کارل مارکس ہے، لیلن ہے، یورپ کی دنیا میں اس نے انقلاب برپا کیا۔ ہمارے یہاں مشرق مغرب میں بے شمار فلاسفہ ہیں جو لا مذہب ہوتے ہیں، مذہب کو نہیں مانتے، لیکن ان سے بھی اگر پوچھو کہ پوری کائنات کا خالق کون ہے تو کہیں گے اللہ، خدا ہے۔ تو وہ خدا ان کو سمجھ تو آتا ہے لیکن جو لطف آنا چاہیے وہ نہیں آتا، نہ روح میں کوئی ذوق آتا ہے، نہ دل میں کوئی یقین آتا ہے، نہ وجدان کے اندر کوئی ذوق اور شوق اور احساس پیدا ہوتا ہے قربت کا۔ گویا وہ سمجھتے تو ہیں پاتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے تو ہیں مگر پاتے نہیں ہیں۔ تو بندہ رب کو سمجھے اور اس کی قربت کو پائے، یہی کام کروانے کے لیے نبی آتا، سبحان اللہ۔ یہی کام کرنے کے لیے نبی آتا کہ نبی آ کر رب کا ہونا سمجھاتا بھی ہے اور اپنے وجود سے رب کے وجود کا احساس بھی دلاتا۔ سبحان اللہ۔ کہ جب بندے زمین پر بیٹھ کر اس عرشی رب کا نظارہ کرنا چاہیں جس کے پاس وہ جا نہیں سکتے، جس تک وہ پہنچ نہیں سکتے، وہ ہر ایک تک پہنچا ہوا ہے رب، مگر بندے نہیں پہنچ پاتے، بندے اسے دیکھ نہیں پاتے، بندے اسے محسوس نہیں کر پاتے، بندے عاجز رہ جاتے ہیں اس رب کی صحبت محسوس کرنے کے لیے۔ تو جب اس طرح سے لاچاری کا احساس اور بے بسی کا احساس بندوں میں پیدا ہوتا تو رب فرماتا ہے اے میرے بندوں میں رحمان اور رحیم ہوں، تمہیں پکار کر کہتا ہوں کہ مجھے پتا تھا تم بے بس ہو جاؤ گے، مجھے پا نہ سکو گے، آؤ
مسئلے کا حل کرتا ہوں. اگر مجھے پانا اور محسوس کرنا چاہتے ہو سیدھے میرے محبوب کے روضے کی طرف آ جاؤ. میرا محبوب آ گیا ہے, میرا سوہنا آ گیا ہے, اور وہ میرے جلووں کا ایسا مظہر بن کر آیا ہے کہ جس رب کو تم نے فقط سمجھا ہے, اگر اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہو سبحان اللہ. اور زمین پر بیٹھ کر ہی اس کی قربت کو محسوس کرنا چاہو, کہیں نہ جاؤ, حتیٰ کہ میرے پاس عرش پر بھی مت آؤ, عرش کا نور تو مدینے میں سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ محبت میں اتارنا نہیں چاہتا تھا مگر گرمی لگ رہی ہے. سبحان اللہ. عرش کا نور تو سمٹ کر, اور لوح کا نور سمٹ کر, اور کرسی کا نور سمٹ کر, اور تحت سرا سے لے کر عرش اولی تک جس رب نے کہا اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے, تو وہ رب جس کا نور پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے, اگر پھیلا ہوا دیکھو تو توحید ہے, اگر اسی نور کو ایک جلوے میں سمٹا ہوا دیکھو محمد کی رسالت ہے. سبحان اللہ. کائنات میں نور پھیل جائے توحید بنتی ہے, اور اگر وہی پھیلا ہوا نور ایک جلوے میں سمٹ جائے محمد کی رسالت بنتی ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا لوح بھی تو, سبحان اللہ. قلم بھی تو, سبحان اللہ. لوح بھی تو, قلم بھی تو. سبحان اللہ. سبحان میں اللہ. سریلا نہیں ہوں مگر بات سر کی ہے. سبحان اللہ. لوح بھی تو, آپریٹر بھی ادھر ہی کھو گیا, تھوڑا ڈیلے دینا ہوتا ہے. لوح بھی تو, قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب, تیرا وجود الکتاب, گنبد عابدین رنگ, سبحان اللہ. تیرے محیط میں ہوا, سبحان اللہ. لوح بھی تو, کون آقا, آقا. لوح کو دیکھنے وہاں نہیں جا رہا, سبحان اللہ. وہاں نہیں جا رہا جہاں وہ ہے. سبحان کہنا نا مجھے وہاں کہاں جانا ہے, سبحان اللہ. میرے پاس تو پیارا آ گیا ہے, سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجھے تو یہیں جانا ہے, اور اسی کے اندر ہر ایک کو مجھے پانا ہے. سبحان اللہ. تو وہ جو نبوت کا جوہر ہونے والی بات تھی, میں ابھی بھولا نہیں ہوں اسے, وہ دماغ میں ہے میرے, میں اسے سمجھا لوں کہ وہ جو جوہر نبوت تھا وہ حضور میں تھا. اب جب جوہر نبوت تھا تو اقبال کو لوح بھی حضور میں دکھ رہی ہے, سبحان اللہ. فقط اقبال کو نہیں دکھ رہی, فقط اقبال کو نہیں دکھ رہی, اصل میں وہ نبی میں ہے اسی لیے دکھ رہی ہے. سبحان اللہ. تو جنہوں نے فقط سمجھا ہے پایا نہیں ہے, وہ تو کہتے ہیں حضور میں حضوری بھی نہیں ہے, اللہ. حضور یہ بھی نہیں جانتے اور یہ بھی نہیں جانتے. وہ بھی کوئی حضور ہوتے ہیں جن میں علم کی حضوری نہ ہو. سبحان. کیوں نہ بتا, منہ سے کہہ رہا ہے کہ حضور یہ بھی نہیں جانتے تھے, یہ بھی نہیں جانتے تھے, اور حضور کو کل کی بھی خبر نہیں. وہ اگر حضور کو کل کی خبر نہ ہو تو کل حضور پھر حضور نہ رہے. حضور جس میں حضوری ہو, ہر شے حاضر ہو, ہر شے موجود ہو. واہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے تو کہا گیا اگر تو دل والا نہیں ہے تو سنیوں کی مجلس میں مت آ, اور اگر تو دل والا ہے پھر کہیں اور مت جا. سبحان اللہ. نہیں سمجھا, اگر تو دل والا نہیں ہے تو پھر تو میلاد کی مجلس میں مت آ, فسادیوں کے پاس جا. ان کو فقط سمجھ آئی ہے ملا کچھ نہیں ہے. سبحان. انہیں اگر کچھ نہ بھی سمجھ آئے پھر بھی کہتے ہیں ملا بہت کچھ. اثر 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 تھا. تو وہ سارے نثر والے ہیں, سنی سارے اثر والے ہیں. کہتے ہیں نظر نہ پڑھو نثر پڑھو. نہیں سمجھے بات, آپ تبلیغ میں چلے جائیں وہ کہیں گے نظم کیا سنا رہے ہو, نثر سناؤ.
میں نے خود ایک بہت بڑے عالم کو سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ سارے سنی بریلوی صوفی چشتی قادری سوربردی نقشبندی یہ صوفیانہ ذوق رکھنے والے یہ اتنی نظمیں کیوں پڑھتے ہیں؟ کوئی نثر میں بات کرو نا، سیدھی سیدھی نثر میں کیوں نہیں بات کرتا؟ قرآن سارا نثر ہے، حالانکہ اس کا اپنا فتویٰ تھا، قرآن کو آپ کسی انداز کلام کے ساتھ قید نہیں کر سکتے، جیسے رب قید نہیں ہوتا اس کا انداز کلام بھی قید نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر قرآن نے کہا یہ شاعری نہیں ہے تو قرآن نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ نثر ہے۔ بولو، علماء موجود ہیں، یہ تو کہا کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، یہ شاعری نہیں۔ تو جب شاعری کہا تو کلام کا ایک انداز شاعری شعر کہنا اور ایک انداز بات کرنے کا نثر کہنا، یعنی سیدھی بات جس میں اوزان نہ ہو، ردیف قافیہ نہ ہو، سیدھی بات ہو، نثر، ردیف قافیہ اوزان ہو، نظم منظوم۔ تو قرآن نہ فقط نثر ہے، نہ فقط منظوم، نہ فقط نظم ہے، تو قرآن کیا ہے؟ کہا ھذا کلام ربی، سبحان اللہ، یہ میرے رب کا کلام ہے جو نہ نثر میں قید ہے، نہ نظم میں قید ہے، نہ دیوان میں قید ہے، نہ شاعری ہے، نہ ردیف ہے، نہ قافیہ ہے۔ یہ ساری جو کلام کی قسمیں ہیں قرآن اس میں قید نہیں ہے، یہ ساری قسمیں قرآن میں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ساری قسمیں قرآن میں، بولو، قرآن شاعری نہیں ہے، قرآن شاعری نہیں ہے، مگر قرآن میں شاعری ہے۔ سبحان اللہ، الرحمن الرحمن، یہ کیا ہے؟ اس نے سورہ رفعنا لگا ذکر پہ سر لگا دیا، جہاں وقف کرنا تھا وہاں مد متصل دے دی۔ میں حیران رہ گیا، میں نے کہا چلو چلنے دو، قرآن قرات نماز نہیں پڑھ رہی ہے لیکن قرات کر رہا ہے، تو کہتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک ذکرک، نہیں آپ نے سورت یہ پڑھی تھی نا، الم نشرح ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، ذکرک پہ قرض لگا دی اس نے۔ فإن مع العسر يسرا، یہ کمال ہو گیا، یہ اچھی بات ہے، کوئی تنقید نہیں کر رہا میں، لیکن اس کے اندر ایک شاعرانہ رنگ تو ہے نا۔ سبحان اللہ، آپ اس کو جس رنگ سے چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سورہ رحمان کی تلاوت سنیے، آپ کہیں گے شاعری ہو رہی ہے، مگر کوئی شاعری نہیں ہے۔ آیتیں کیسے ملی ہوئی؟ الرحمن علم القرآن سبحان اللہ، خلق الانسان علمه البیان۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان یہ انداز آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ شاعرانہ انداز ہے، حالانکہ یہ شاعری نہیں ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لکنود۔ سبحان اللہ، یہ جو آیات کی ترتیب ہے، سبح اسم ربک الاعلی سبحان اللہ، الذی خلق فسوى، اعلی فسوى، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله۔ وہ کہتے ہیں یہ اپنی محفلوں میں قرآن نہیں پڑھتے، اور کیا تمہارا لکھا ہوا دیوان پڑھ رہے ہیں؟ یہ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، تم صرف پڑھتے رہتے ہو سمجھنے کے لیے، ہم لطف لینے کے لیے تھوڑا سا پڑھتے ہیں، اسی میں مست ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ، تمہیں سمجھ
سمجھ ملتی ہے، ہمیں لطف ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ آ رہی بات ہے؟ تو یہ شاعری تو نہیں، مگر ہر صنف اس کے اندر بولیے موجود ہے. تو قرآن کی تلاوت نے ایسی مستی چڑھائی. وہ نقطہ تھوڑا سا پیچھے چلا گیا جو میں بیان کر رہا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ جب کلام کرتا ہے تو اس کا کلام ہے، ہر انداز اس میں ہے، کوئی انداز اس سے باہر نہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب سے بات کی سبحان اللہ. تو وہ آخری بات تھی، نبوت ختم ہو گئی. لیکن جب اللہ نے پہلی بات کی تو وہ پہلی بات بھی حضور سے کی، سبحان اللہ. کیونکہ پہلا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. سارے ہاتھ اٹھائیں جن کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. نیچے کیسے گئے؟ اس کا مطلب سب کو سمجھ آ رہی ہے اور اچھی خاصی سمجھ آ رہی ہے. اور یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ کہاں ہاتھ اٹھانا اور کہاں نہیں اٹھانا. اور اب یہ سمجھ آ گئی کہ یہ بھلے اٹھوائیں یا بٹوائیں، اٹھانا نہیں ہے. کیا پتہ کہاں جا کے گھما دے. میں نے کہا نا سارے ہاتھ اٹھاؤ، یوں اٹھ گیا جلدی سے. اس سے معلوم ہے عوام جذباتی ہوا ہے. بات پوری سنے بغیر پہلے ہی مطلب نکال لیتے کہ یہ ہوگا اینڈ. اور یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اینڈ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. سارے ہاتھ بلند کریں جن کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ تو جن کو نہیں آ رہی تھی ان سے کہا تھا، ہمیں تو آ رہی. نیچے کرو. پہلی بات جس سے کی وہ اس کا حبیب ہے، آخری بات جس سے کی سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اس کا حبیب ہے. اب کوئی اس سے بڑا ہو تو اس سے بات کرے. سبحان اللہ. آخری بات کر کے کہا پیارے اب تیری اتنی باتیں کروں گا کہ تیرا ذکر بہت ہی بلند ہو جائے. سبحان اللہ. پہلی بات جب نبی کو بنایا، حضور کو بنایا، حضور محمد تھے اور نبی تھے. جب بنایا محمد تھے اور نبی تھے اور کائنات بعد میں بنی. حضور پہلے بنے. سمجھ رہی بات کی بات؟ اب اس میں لطیف لطیف باتیں آ رہی ہیں کہ حضور کی ولادت کے تصدق میں کائنات کی ولادت ہوئی. سبحان اللہ. تو جو کائنات کے اندر رہتا ہو اسے تو ولادت کا انکار، جو اپنی کسی دنیا میں رہتا ہو تو مرضی اس کی. جو حضور کے صدقے بنی ہوئی دنیا میں رہتا ہے وہ تو میلاد سے باہر نہیں رہنا چاہیے. تو رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنی صحبت نوازنے کا جوہر عطا کر کے بھیجا. سبحان اللہ. یہ آج کی میلاد کا ہوتا. رب کی صحبت اگر چاہیے نا، صحبت وہ حضور کے بغیر نہیں ملے. وہ حضور کے بغیر رب کی صحبت اور قربت. رب ملے گا سمجھ کر، قرب نہ ملے گا. اس لیے کہا کہ قیامت کے دن کافر اسے پہچانیں گے دور سے، جیسے شیطان کو دور کیا گیا. یہ جو رجم کرنا ہے یہ دور کرنے کا معنی ہے. یہ لعنت کرنا مطلب رحمت سے دور کرنا، مردود کرنا، دور کرنا. تو ابلیسی کام اور ابلیس دوری پیدا کرتا ہے، فصل. ابلیس رجیم ہو گیا، مردود ہو گیا، چونکہ وہ فقط سمجھ والا تعلق بنانا چاہتا تھا. مولا سمجھ نہیں آتی، میں سینئر ہوں، یہ آدم جونیئر ہے، سمجھ نہیں آتی. میں نے سجدے زیادہ کیے، یہ تو ابھی پیدا ہوا ہے. مولا سمجھ نہیں آتی، میں آگ سے بنا یہ مٹی سے. مولا سمجھ نہیں آتی، میں عالم ہوں. ابلیس نے کہا، اور یہ تو ابھی کل آیا، ابھی پڑھنا شروع کرے گا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تو مجھ جیسے سمجھدار کو کیسے اس کے آگے جھکا سکتا ہے. تو رب نے فرمایا تجھے سمجھ نہیں آتی، تجھے سمجھ نہیں آتی. اسی وجہ سے تو کہہ رہا ہوں کہ تجھے سمجھ آ جائے جھک جا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سجدہ کر، کہ فقط وہ جو سمجھ کا ایک تعلق ہے تیرا اللہ کے ساتھ، وہ تعلق کے قربت بن جا، تعلق کے صحبت بن جا. اور تو رب کو جانتا رہا ہے، رب بھی تجھے اپنے قریب کر لے. رب بھی تو تجھے نہ اپنائے نا، تو اس کے قریب ہو رہا ہے عبادت کے ذریعے.
رب بھی تو تجھے اپنی قربت کا مستحق جانے. تو جب اپنی قربت نوازنے کا مرحلہ آیا تو رب نے فرمایا آدم کو ایک سجدہ کرتا، مجھے تو لاکھوں کرتا رہا، ایک سجدہ کرتا. اور یہ جو بات تھی اگر وہ سمجھا ہوتا اور محسوس کر لیا ہوتا اس نے، سبحان اللہ، اگر اس نے محسوس کر لیا ہوتا کہ آدم کے پردے میں ہے کون، ہائے ہائے سبحان اور اللہ، اس سجدے کے پردے میں سجدہ ہو کس کو رہا ہے، سبحان اللہ، اور اس جھکنے کے آگے آدمی جھک کہاں رہا ہے، سبحان اللہ، یعنی جھکنے کا حکم کہاں دیا جا رہا ہے اور جھکایا کہاں جا رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کاش اس نے یہ سمجھا ہوتا ابلیس نے کہ مجھے جھکایا تو آدم کے سامنے جا رہا ہے مگر میں جھک کہاں رہا ہوں، کس کے سامنے جھک رہا ہوں. کاش اس نے محسوس کیا ہوتا کہ یہ پیشانی آدم اتنی چمک کیوں نہیں ہے. سبحان اللہ، کاش وہ سمجھا ہوتا، کاش اس نے جانا ہوتا کہ یہ پیشانی آدم جو چمک رہی ہے، تو اگر اس چمک کے سامنے میں جھکا تو پھر میں کہوں گا چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے. یہ راز بولا اعلیٰ حضرت نے، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. دیکھو دل چمکا دے، یعنی ابلیس کا دماغ چمکا، دل نہیں چمک رہا. اگر دل چمکا ہوا ہوتا خدا کی قسم آدم کے لیے جو ایک سجدے کا حکم تھا کہتا مولا تو نے ایک کہا ہے میں لاکھ کرتا. سبحان اللہ، ہم نے تو محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، خواجہ فرید کی زبان میں 1 لاکھ دین دی 2 لاکھ دے ساں، 1 لاکھ دین دی 2 لاکھ دے ساں، ایک واری چاہو ہائے ہائے ایک دفعہ پیار سے بات تو کر. سبحان اللہ، نذرانے میں لاکھ کیا سوا دوں گی. تو ایک سجدہ اقبال نے کہا اسی منظر ابلیس پر، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ڈیلے بند یار، وہ ایک سجدہ بالکل فلیٹ کرو سیدھی آواز پلٹ کرنا ہے دوبارہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. سبحان اللہ، کر تو دیتا یار سبحان اللہ، مگر نہیں کیا اس. کیوں؟ حضور کا قرب محسوس نہ کر سکتا. سبحان اللہ، اور فرشتے سارے ہی جھک گئے اور ایسا جھکے ہیں کہ آج تک نوری سارے جھکے ہی پڑے ہیں. سبحان اللہ، بھلے سامنے آدم ہو یا آدم کی اولاد، داتا ہو خواجہ ہو بابا ہو کوئی بھی ہو، سارے جھکے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ دن کہ فرشتوں کو جھکایا تھا اور کہا تھا سجدہ کرو، اور علماء نے بحثیں کی ہیں اس پر. وہ کیا بحثیں کی کہ وہ رب اتنا غیور ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ سجدہ صرف ہماری شریعت میں حرام ہے. نہیں، جو حرام ہے وہ پہلے بھی حرام تھا. اصلاً جو حرام ہے وہ پہلی شریعتوں میں بھی حرام تھا، آج بھی ہو وہ حرام ہے. ایسا نہیں کہ پہلے کوئی چیز اصلاً حرام تھی اب جائز ہو گئی، یا پہلے جائز تھی اب نہیں. شرک خالص، شرک خالص آدم سے لے کر حضور تک شرک خالص پہلے بھی حرام تھا اب بھی حرام ہے. سبحان، تو اگر سجدہ شرک کی علامت ہے تو پہلے جائز کیوں تھا؟ معلوم ہوا سجدے کا تعلق شرک سے نہیں، سجدے کا تعلق نیاز اور ادب سے. سبحان اللہ، اور اسی نیاز کو عبادت میں سجدہ بنایا گیا ہے. سبحان اللہ، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ اب آپ کہیں گے کہ پہلے جائز کیوں تھا؟ میں کہوں گا صاف صاف لفظوں میں، پہلے سعودیہ کی حکومت نہیں تھی. سارے مزار سنیوں نے لے لیے، ایک کعبہ انہوں نے سنبھال لیا. نہیں سمجھے؟ بہت کم لوگ سمجھے. سارے مزار ہم کو دے دیے. اور اس بندے سے مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے جو دانت صاف کر رہا ہے نا، قسم سے محفل میں کہیں کھا نہ جائے میرے کو. اصل میں دانت صاف کر رہا ہوں اور میری تقریر سن کے کھویا ہوا ہے. کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ،
تو بعد ملے گا میرے کو گیٹ پہ یہ صاف واف کر کے ماشاء اللہ خوش رہو آباد رہو. ویسے مسجد میں یہ سارے کام مکروہ ہیں, مسواک کرنا اور صفائی کرنا. خیر اللہ پاک کرم فرما. وہ بے ساختہ کر رہے تھے, ان کی کوئی نیت بری نہیں تھی, بات سن رہے تھے غور سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر شرک خالص ہوتا, یہ سجدہ غیر اللہ کو شرک خالص ہوتا تو آدم کو کیوں کروایا؟ آپ مفسرین اور محدثین کو پڑھیے اس موضوع پر, آپ کو لگ پتہ جائے گا. وہ کیا بتاتے ہیں اس کا راز. وہ کہتے ہیں کہ سجدہ کسی کے آگے جھکنا تعظیماً ادباً تکریماً یہ شرک نہیں ہے. یہ شرک بولیے ہاں عبادت کا سجدہ جو اللہ کے لیے خاص ہے. سبحان اللہ. تو کسی کو معبود برحق جان کر اس کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے, یہ شرک ہے. جیسے کعبہ مسجود نہیں ہے, مسجود الیہ ہے. کعبے کی طرف لوگ جھکتے ہیں, کعبے کو نہیں جھکتے. کعبے کی طرف فسجدوا للہ وعبدوا, سجدہ کرو اللہ کے لیے. تو جب اللہ کے لیے جھکو تو سمت کیا ہو؟ کعبہ. سبحان اللہ. تو کعبہ معبود نہیں ہے ہمارا. یہ ہندو دھوکہ دیتے ہیں ہم کو کہ ہم مورتی پوج لیتے ہیں, تم کعبہ پوج لیتے ہو, ہم یہ چھو لیتے ہیں, تم وہ کر لیتے. یہ سمجھ کی بات محسوس کرو کہ رب کہنا کیا چاہ رہا. فرمایا کعبہ سمت ہے, سجدہ میرے لیے کرو میرے کرنے کی نیت سے. اور جب سمت مقرر کرنے کی بات آئے تو کعبے کے سامنے منہ طرف کعبے کے. ٹھیک. اب جو اشاعت ہیں وہ کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے کہ جب کعبہ سمت ہے جسموں کی, کعبہ سمت ہے جسموں کی, یہ محراب ہے, میں تقریر آپ کی طرف منہ کر کے کر سکتا ہوں. جب نماز کا وقت آئے گا کرسی ہٹا کے منہ طرف کعبے کی. اچھا میں کہتا ہوں کہ نماز میں فقط منہ کی نیت کیوں کراتے ہو؟ منہ طرف کعبے کے اور دل طرف بیگم کے, روح طرف بازار کے اور سوچ طرف سیاست کے. بولو اتنی اردو تو سب سمجھتے ہو بھائی. 2 رکعت نماز واسطے اللہ کے, منہ طرف کعبے کے اور دل, تو سندھی میں کہیں ہائی دل, دل کیڑے پاس ہو, روح کیڑو پاس ہو, دماغ ऐं سوچ کیڑو پاس ہو, وہ جھیڑو والو پاس ہو, کیڑو پاس ہو بابا دسا تو صحیح. تو شریعت کہتی ہے ہاں منہ کے لیے میں ہوں, اور اگر دل کی بات آ جائے اس کے لیے طریقت ہے, روح کی بات آ جائے اس کے لیے حقیقت ہے, اور اگر معرفت کی بات آ جائے اور اگر پورے وجود اور پورے باطن کی بات آ جائے اس کے لیے معرفت ہے. تو جب نیت کرو تو کہو منہ طرف کعبے کے اور دل طرف محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم. منہ طرف کعبے کے اور دل طرف رسول اللہ کے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک وہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے پیارے اگر آپ نہ ہوتے, اس کو ٹائٹ کرو یہاں, اگر آپ نہ ہوتے تو یہ جو کعبہ بنا ہے, کعبہ آپ کے آنے سے تو کعبہ بنا. اس کو ڈالو یا رسول اللہ. یہ جو کعبہ بنا ہے, کعبہ اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کعبہ کعبہ نہ بنتا. تو آپ وہ ہیں جنہوں نے کعبے کو کعبہ بنایا, سبحان اللہ, اور جنہوں نے اس راز کو پایا انہوں نے میلاد تو منایا, مگر میلاد منا کر جب نماز پڑھی تو منہ کعبے کی طرف تھا اور دل کعبے کے کعبے کی طرف تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے کہ حضور تو کعبے کا بھی کعبہ ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ حاجیو آؤ شاہ دو جہاں کا روزہ دیکھو. سبحان اللہ. حاجیو آؤ شاہ دو جہاں کا روزہ دیکھو. کعبہ تو تم دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان اللہ. یہ کعبے کا کعبہ ہے محمد. ہم سمجھتے ہیں بات بڑی ہو گئی, وہ بات بڑی نہیں,
بات تو ابھی شروع ہوئی ہے، بڑی تو وہ کرے گا. سبحان اللہ. یہ کعبے کا کعبہ حضور کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ یہ جو کعبہ ہے وہ تو یہاں کا کعبہ ہے، اور آسمانی دنیا کا اور عالم علوی کا کعبہ وہ تو بیت المعمور ہے. انسانوں کا کعبہ یہ ہے مکے میں، اور فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور ہے. وہاں طواف ہو رہا ہے، سبحان اللہ. وہاں طواف ہو رہا ہے، اور فرشتے طواف کر رہے ہیں. اور جن فرشتوں کے طواف سے روح المعانی پڑھیے گا علامہ محمود آلوسی کو، انہوں نے فرمایا جن فرشتوں کے طواف سے اللہ خوش ہو جاتا ہے ان میں سے 70,000 کو چن کے کہتا ہے تم سے بڑا خوش ہوں، جاؤ مدینہ دیکھا. سبحان اللہ. جاؤ مدینہ دیکھا. جب طواف سے بڑا خوش ہوتا ہے تو پھر ان کو مدینہ بھیج دیتا، اور وہ 70,000 صبح آتے ہیں اور کہتے ہیں مولا تیرا کرم، سبحان اللہ. تو نے طواف قبول کر لیا. سبحان اللہ. پھر 70,000 شام کو آتے ہیں اور کہتے ہیں مولا تو نے ہمارا حج قبول کر لیا. سبحان اللہ. اور یہ غلام ہے، غلام. وہ تو 70,000 جب ایک دفعہ آ جائیں پھر دوبارہ ان کا نمبر ہی نہیں آتا. کہتے ہیں نہیں، اللہ پاک فرماتا ہے نہیں، میرا محبوب ہر وقت تازہ ہے، فرشتہ بھی تازہ بھیجوں گا. سبحان اللہ. نہیں ٹوٹے گا یہ. آج کفر ٹوٹے گا، کفر انشاءاللہ. نہ مائک ٹوٹے گا، نہ ٹیبل، نہ کسی کا دل ٹوٹے گا، نہ کلیجہ. سبحان اللہ. صرف کفر ٹوٹے گا اور بے ادب بھاگے گا. فرماتا ہے اللہ پاک ہر دفعہ بھیجوں گا نیا فرشتہ اور تازہ، بالکل تازہ. مولا کیوں؟ فرمایا حبیب کا جلوہ بھی تو تازہ ہے. سبحان اللہ. باسی وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے مرے. باسی وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے مرے. دیکھیے کہ بیٹھے وہ اصل میں اس کا پیچ ڈھیلا تھا، اور جن کے پیچ ڈھیلے میں ٹائٹ کر رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسٹینڈ چھوڑ دو، یہ سب پہلے کرنے کی باتیں ہیں، اور یہ سارا ثواب میرے آپریٹر بھائی کو ہے سبحان اللہ. اور اس کی سفید چادر کو ہے سبحان اللہ. جو اس نے گلے میں ڈالی گی اور باندھو گے تم. اللہ خوش رکھے، اللہ تیری روزی میں برکت دے. بہت اچھا ساؤنڈ چلایا آپ نے، اللہ سلامت رکھے. آپ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو باسی چیز ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں باسی ہو گئی، مطلب اس کی تازگی مر گئی، باسی ہو گئی. جب تک زندہ تھی اس میں حیات تھی تو وہ تازہ تھی. حیات تھی تو وہ تازہ تھی. معلوم ہوا کسی کا تازہ رہنا اس کے زندگی کی دلیل ہے. سبحان اللہ. اور جب کوئی پھل مر جائے تو اس کا ذائقہ بھی مر جاتا ہے، اس کی خوشبو بھی مر جاتی ہے، سبحان اللہ. اس کا رنگ اور مزہ بھی مر جاتا ہے. ہائے ہائے، حضور آئے، حضور تھے اصل، اور حضور کا پھل تھا نماز. سبحان اللہ. قرآن، شریعت، دین، یہ تو تازہ ہے اور ہر دم تازہ ہے. سبحان اللہ. تو حضور کا پھل شریعت ہے. ارے بھائی جس کا پھل تازہ ہو اس کا اپنا اصل. سبحان اللہ. بولے ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کوئی خود بیمار ہو تو اسے تازہ پھل بھی سبحان اللہ تیار کوئی خود بیمار ہو نا، بیمار، اور اسے آپ میلاد کے بعد بریانی کھلاؤ. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جس طرح کے بیمار لوگ ہیں، میں نے ان کو دیکھا پوری محفل میں نیاز کا انکار کرتے ہیں. کوئی نیاز جائز نہیں، جائز نہیں، جائز. بابا کتنا لکھا ہے بابا کہ پھر ہو جائے گا، آرام آئے یہ ملر کی گالی ہے بابا، چھوڑو آرام آئے، کہیں ثبوت چڑھا. اپنا ان کا ایک اسٹائل ہوتا ہے، بولے جائیں گے بولے جائیں گے بولے جائیں گے، ہم بھی سنے جائیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ بریانی آنے والی ہے. سبحان اللہ. پوری محفل میں کان کتر کر آئے، جھوٹ بول رہا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، غلط ہے غلط ہے، کوئی نیاز نہیں، بیٹھا وہ ادھر ہی، اسے پتہ ہے بریانی آنے والی ہے. سبحان اللہ. ساری محفل جب ختم ہوئی بریانی آئی تو آگے ہو کے بیٹھ گیا، ذرا سیٹنگ کر کے برابر والا نکل لیا. نیاز کہتا نا نا نیاز حرام ہے، بریانی جائز ہے. سبحان اللہ. یہ کون سا کہتا یہ سعودیہ سے آئیں گے بات، یہ پہلے نہیں تھا. ہاں میڈ ان سعودی آئے. جب تک حجاز تھا آقا کی خوشبو آتی تھی. سبحان اللہ. اب جب سے یہ جہاز آئے ہیں تو عجیب عجیب بیکار باتیں آتی ہیں. وہ کہتے ہیں نیاز حرام ہے، بریانی جائز ہے. ختم حرام ہے،
عرس حرام ہے، لنگر جائز ہے، اپنے مطلب کا جائز ہے، معلوم ہوا پیٹ ٹھیک ہے دل خراب ہے۔ سبحان اللہ اور جب چونکہ پیٹ ٹھیک ہے لہذا ہر چیز ٹھیک ہے، اور جس میلاد کا تعلق دل سے ہے، جس نعت کا تعلق روح سے ہے، سبحان اللہ جس آقا کی عظمت اور شان کا تعلق عقیدہ سے ہے، باطن سے ہے، اس کے بارے میں کہہ دیا نبی زندہ نہیں ہے۔ اللہ کیا کر رہا ہے زندہ رہ کر؟ استغفر اللہ کون سے جھنڈے تو نے گاڑ دیے؟ خدا کے بندے اتنی تجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کبھی اپنے محبوب کو نہیں مرنے دیتے، سبحان اللہ اگر پردے میں بھی چلا جائے تو دل سے کبھی پردہ نہیں ہونے سبحان دیتے۔ اللہ سبحان اللہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، سبحان جب اللہ ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ تیری یاد ہے ایسی با وفا، پسے مرد بھی نہ ہوئی دل سے جدا، تیری یاد میں ہم مٹ گئے، تیری یاد دل سے مٹی نہیں۔ سبحان اللہ یاد مٹنے نہیں دے رہا محبوب کی، کہہ رہا میرا عشق بھی تو تے میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو تے ایمان بھی تو، میرا جسم بھی تو تے میری روح بھی تو، میرا ذوق بھی تو تے وجدان بھی تو، میری صوم صلاۃ اذان بھی تو، میری مسجد منبر مصحف تے قرآن بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میری صوم بھی تو، اذان بھی تو، جے یار فرید قبول کرے تے تو ہی تو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہی تو ہے۔ ارے یہ تو بندہ جب کسی کو محبوب بنا لے تو مرنے نہیں دیتا، ارے اللہ کے بندو تم اپنے محبوب کو مرنے نہیں دیتے۔ ارے مولا جو کہتا ہے زمین نہ بناتا تو نہ ہوتا، سبحان اللہ آسمان نہ بناتا تو نہ ہوتا، شجر و حجر کو نہ بناتا تو نہ ہوتا، حتیٰ کہ آدم نہ ہوتا، نوح نہ ہوتا، ابراہیم نہ ہوتا، موسیٰ نہ ہوتا، عیسیٰ نہ ہوتا، حتیٰ کہ پیارے اگر تو نہ ہوتا تو میرا رب ہونا بھی نہ ہوتا۔ سبحان اللہ یہ جوش خطابت نہیں، پورے ہوش و حواس میں بات کر رہا ہوں کہ رب نے فرمایا لولا کا لما اظہرت الربوبیہ، پیارے اگر تیرا وجود نہ ہوتا میں تو اپنا رب ہونا ہی کسی کو نہ بتاتا۔ سبحان اللہ مولا کیوں فرمایا رب ہونا بتاتا تو تعارف میں کیا پیش کرتا؟ بھائی اگر میں کہوں کہ میں تعمیر کرتا ہوں، معمار ہوں، مستری ہوں، تو لوگ کہیں گے اچھا تم نے بنایا کیا ہے؟ سبحان اللہ تو کچھ بنایا ہوگا تو بتاتا ہاں یہ میں نے بنایا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ فرمایا اگر میں رب ہونا بتاتا، اگر تو نہ ہوتا تو نہ بتاتا۔ مولا کیوں؟ فرمایا جب میں رب ہونا بتاتا تو لوگ پوچھتے مولا رب کا تو معنی ہے پالنا، پالتا تو کسے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ رب ہونے کا مطلب ہے خالق، تیری خلقت کیا ہے؟ رب ہونے کا مطلب قدرت والا، تیری قدرت کیا ہے؟ رب کا مطلب علم، تیرا علم کیا ہے؟ رب کا مطلب ہے حسن، تیرا حسن کا سبحان اللہ نہیں سمجھے؟ لوگ پوچھتے نا کہ اللہ کا مطلب ہے پالن ہار اور چلانے والا، مولا وہ کہاں ہے؟ فرمایا اے پیارے اپنا رب ہونا نہ بتاتا، اب چونکہ بتا رہا ہوں کیوں یہ ساری باتیں تجھ میں ہیں نا۔ سبحان اللہ اب سنو میری بات اور دل کی تختی پر نقش کرو، محمد رب کی ذات نہیں ہے، محمد رب کی ذات نہیں ہے، مگر رب کی ہر بات محمد ہے۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ آپ بات کو سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ محمد رب کی ذات یعنی یوں نہیں کہہ سکتے محمد خدا، یوں نہیں کہہ سکتے محمد رب کی ذات نہیں ہے، مگر رب کی ہر بات صلی اللہ حضور بتاتے ہیں۔ صلی اللہ تو رب کی بات کا نام ہے ذات محمد۔ سبحان اللہ اس لیے اس شاک نے کہا جب یہ ہے ہی رب کی بات تو مولا اس کا مطلب ہی یہ تیرا ذکر ہے پھر۔ تو قرآن نے کہا بے شک
میں نے اس کے ذکر کو اپنا ذکر بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور قاضی ایاز کی شفا پڑھے نا, سبحان اللہ. انہوں نے کیا حدیثیں جمع کر کر کے بتایا کہ کہیں رب فرماتا ہے پیارے میں نے تیرے ذکر کو اپنے ذکر کے قریب کر لیا. سبحان اللہ. پھر کہتا ہے پیارے میں نے تیرے ذکر کو اپنے ذکر سے ملا دیا. پھر کہیں کہتا ہے فرماتا ہے رب اے پیارے میں نے تیرے ذکر کو ہی اپنا ذکر بنا لیا. سبحان اللہ. جعل تو ذکروں کا ذکری, جعل تو ذکروں کا ذکری, فمن ذاکرہ کا ذاکرانی, رفعنا لک ذکرک کی شان میں فرمایا پیارے اب تو میں نے تیرے ذکر کو ہی اپنا ذکر بنا لیا. سبحان اللہ. مطلب کیا, جو تیرا ذکر کرے گا وہ میرا ذکر, سبحان اللہ. جو تیرا ذکر کرے گا وہ میرا ذکر کرے گا. مطلب کیا ہوا, جن لوگوں نے ہماری مقامی زبان میں اس کا ترجمہ کیا نا, انہوں نے کہا محمد محمد یہاں کرو, یہ ہے حضور کا ذکر. محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم, فدا کا ابی و امی یا رسول, محمد 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 یہاں کرو. حیران رہ جاؤ گے, یہ دنیا ہے, یہاں پردے ہیں. جب یہ ذکر کر کے اس دنیا میں جاؤ گے جہاں پردے اڑ جاتے ہیں, حیران رہ جاؤ گے یہاں کا محمد محمد وہاں اللہ اللہ ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اجر ملے گا تو رب فرمائے گا تم وہاں جو میرے حبیب کا ذکر کر رہے تھے آؤ میں تمہیں اللہ اللہ کرنے کا ثواب دے دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو تیرا محبوب کا فرمایا, محبوب جو میرا تھا, جب محبوب میرا ہے تو اب اس کا ذکر میرا ہے. سبحان اللہ. کچھ لوگ میرے سے پوچھتے ہیں یار سارے میلاد کے جلسے حضرت آپ حضور کی بات کرتے رہے, اللہ کی تو کی نہیں آپ نے. میں نے کہا بھائی اللہ اور رسول اللہ کا تعلق انڈیا پاکستان کا نہیں ہے سبحان اللہ. کہ درمیان میں دشمنی ہو اور یہاں سرحد ختم اور یہاں دوسری شروع, یہ تعلق ایسا نہیں ہے. نہیں سمجھے بات, رب کا تعلق دو ریاستوں کا تعلق نہیں ہے. رب کا تعلق اپنے حبیب کے ساتھ تو ایسے ہے جیسے روشنی کا سورج کے ساتھ, سبحان اللہ. جیسے خوشبو کا پھول کے ساتھ, سبحان اللہ. جیسا شبنم کا صبح کے ساتھ, سبحان اللہ. جیسا ٹھنڈک کا برف کے ساتھ, سبحان اللہ. جیسا تازگی کا شفا کے ساتھ اور شہد کے ساتھ, کہ دیکھو تو دو ہیں دیکھو تو ایک ہے. سبحان اللہ. دیکھو تو دو ہیں اور دیکھو تو ایک ہے, جیسے روح کا جسم کے ساتھ, ہائے ہائے. کہ ہیں دو مگر دو کر کے دکھاؤ. سبحان اللہ. اگر زندہ رہنے چاہتے ہو تو جسم اور روح کو دو کر کے دکھاؤ. اور آدمی خود کرتا نہیں ہے, جس نے ایک کیا ہے وہی آئے تو دو کرے. سبحان اللہ. موت و حیات کون دیتا ہے؟ اپنی بھائی ایسی ہی ہیں, ہمیں ایسی ہی باتیں آتی ہیں. اور سنو یا بس کروں؟ اللہ تمہیں سلامت رکھے, اللہ تمہیں سلامت رکھے. دعا کرو میرا گلا سلامت رہے. اللہ اللہ صلی اللہ. وہ امیر خسرو نے فرمایا نا کہ گوشت کیوں نہ کھایا, گانا کیوں نہ گایا, گلا نہ تھا. کیا بات ہے, گوشت بھی تب کھاؤ کہ گلا ہو. نہیں سمجھے؟ سمجھ گیا. تو سنی عوام بعض اوقات اپنے علماء کو کہتے ہیں یار ان کا بڑا گلا ہے, تو بھائی بڑا کھاتے ہیں بھائی, ان کا بڑا گلا ہے, بڑا گلا. اللہ کے بندے صرف بولنے والے کے گلا نہیں, کھانے والے کا بھی گلا چاہیے. سبحان اللہ. گوشت کیوں نہ کھایا, گلا نہ تھا. اگر گوشت گلا ہو تبھی کھائے میں آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں سمجھے؟ یہ پرسوں ترسوں سمجھیں گے جب یہ گلا ہوا کھائیں گے. تو مخدوم صاحب سے پوچھ رہا ہوں چشتی صاحب فرما کیا رہے تھے؟ مخدوم صاحب کہیں گے بلاؤ نا کرایہ بھر کے, سبحان اللہ. تمہارے گھر پہ محفل کر کے سمجھائیں گے کہ کیا کھایا تھا اور کیا گلایا تھا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے ذکر کو اپنے ذکر کی شانوں سے نوازتا ہے. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں جناب آپ نے اللہ کی بات تو کی نہیں. بھائی اللہ کی جو بات ہے وہ اسی کی تو بات ہے, اس کی بات کے بغیر اللہ کی بات کہاں. اس لیے اس رب نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ, وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا جو اس کا ہے. کیا بات ہے یار,
ہوا سے بات شروع کی. ارسلہ میں ضمیر پہلے موجود ہے. وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو. ارسلہ ہو آخر میں پھر ضمیر لے آیا. فرمایا وہی جو بھیج رہا ہے, یعنی اس کے پیچھے بھی وہ ہے جو بھیج رہا ہے. تو گویا یہ آ نہیں رہا, وہ بھیج رہا ہے. سبحان اللہ. اب اس کو جب وہ بھیجے گا تم روک پاؤ گے؟ ہائے ہائے. اس حبیب کو کیسے روک پاؤ گے؟ معلوم ہوا ارسلہ میں راز ہے, فقط رسالت کا نہیں, ذکر رسالت کا بھی راز ہے. کیا کہ جب وہ رب اس رسول کو بھیج رہا ہے تمام شانوں کے ساتھ, تمام نعتوں کے ساتھ, تمام عظمتوں کے ساتھ, لہذا کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں نبی کی نعت پڑھتا ہوں. نہیں, اس نے بھیجا ہے, اس کے بھیجنے سے یہ آیا ہے اور اس کی شان بن کے آیا ہے. اب کسی کا یہ محتاج نہیں, ہر کوئی اس کا محتاج ہے. سبحان اللہ. وہ جس کی طرف جائے گا اس کو بھیج دے گا. سبحان اللہ. تو کسی کے بلند کرنے سے یہ بلند نہیں ہوتا, بہت بلند نے اس کو بھیجا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت بلند نے اسے بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ اے پستیوں میں رہنے والوں تم بھی بلند ہو جاؤ. کیسے؟ یہ بلندی سے آیا ہے, اس کا دامن پکڑ لو, بلند ہو جاؤ. سبحان اللہ. اونچے ہو جاؤ. سبحان. هو الذی ارسل رسولہ, سبحان اللہ. یعنی محمد سے پہلے بھی اللہ, محمد کے ذکر کے بعد بھی اللہ, سبحان. آگے پیچھے اللہ, تو بیچ میں کون ہے؟ سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. آگے پہلے بھی وہ, آگے بھی وہی, وہی سے شروع وہی پہ ختم. هو الذی ارسل رسولہ. اللہ. تو یہ جو ہمارے فقیر حق ہو کے نعرے مار رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں سائیں اولی او آخری او, تو جڑا وچ ہے وہ سبحان اللہ. جس کا اول آخر وہ ہو تو درمیان میں بھی وہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہی ہے, وہی سبحان اللہ. وہی ہے. سبحان سونے محمد کو ہم نے دیکھ لیا, میم کے جلووں میں جلوہ حمد دیکھ لیا. سبحان اللہ. بے حد رمضان دسدا میرا ڈھولن مائی, سبحان. میم دے اولے وسدا میرا ڈھولن مائی. آج کوئی شاعری میرے کو زیادہ آ رہی ہے ماشاء اللہ. سبحان اللہ. ہاں, جب ذوق بڑھ جائے, محبت بڑھ جائے تو پھر یہ دل کرتا ہے شعر بولنے کو. یہ عاشقوں کی بولیاں ہیں. بھٹشا چلے جاؤ, بھٹشا آؤ بیٹا ٹن 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 تمبورا. ہم چشتی لوگ ہیں, ہمارا معدہ روح کا جسم کا سارا ہضم کر جاتا ہے. سبحان اللہ. ہم سماؤں میں بھی سن لیتے ہیں اور سن کے پورا ہضم کر لیتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اور جو نہیں سنتے ان کا احترام کرتے ہیں. یاد رکھیے گا میری بات. بزرگوں کا آپ فتویٰ دیکھ لیجئے. حضرت مجدد الافسانی نے فرمایا, جب ان کے بارے میں سما کے بارے میں ان سے پوچھا گیا, انہوں نے فرمایا میں یہ کام خود تو نہیں کرتا, مگر جو کرتے ہیں ان کا انکار بھی نہیں کرتا. سبحان. کیا بات ہے بھائی, مجدد پاک کا قول ہے نا, نہ انکار می کنم نہ انکار می کنم. سبحان اللہ. تو اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو ضروری نہیں کہ اس بات کی کوئی حقیقت ہی نہیں. چلتے رہیے, آگے سمجھ آ جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب شاگرد کو استاد پڑھاتا ہے, شاگرد کہتا ہے حضرت سمجھ نہیں آئی, استاد صاحب کہتے ہیں اچھا تم آگے پڑھو, یہ تمہیں سمجھ آ جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بات تمہیں سمجھ آ جائے گی, تم آگے پڑھو. مطلب کیا, تم چلتے رہو, چلتے رہو گے سمجھتے رہو گے. سمجھ سمجھ کر سمجھ کو سمجھو, سمجھ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے. سبحان اللہ. سمجھ سمجھ کر سمجھ کو سمجھو, سمجھ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے. سمجھ سمجھ کر جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے. سبحان اللہ. سمجھتے جاؤ اور چلتے جاؤ. تو جن کو سمجھ نہیں آتی آ جائے گی, مگر انکار تو نہ کرو. انکار کرنے کا مطلب ہے کہ تم تو دروازہ ہی بند کر رہے ہو. استغفر اللہ. دروازہ بند نہیں کرو, دروازہ کھلا رہنے دو, کبھی نہ کبھی جھونکا آ جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آ جائے گا. سبحان اللہ. میلاد کا دروازہ بند
میں بھیجنے کا تو بتایا، بلانے کا نہیں بتایا. سبحان اللہ. یہ تو کہتے ہیں نا بھائی ہر سال کیوں ہوتا ہے میلاد، ہر سال کیوں ہوتا ہے، ہر سال کیوں ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں قرآن پڑھ، وہ کہہ رہا ہے بھیجا، وہ بھیجا. اب جس نے بھیجا بے حد بھیجا. اب حد ملے تو ختم کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان میلاد کیسے اللہ. ختم کریں؟ ہم نے تو شروع کیا ہے میلاد کہ نبی کا ذکر کریں گے، اس کے آنے کا بیان کریں گے. کہاں، کتنا، کب تک آیا، یہ سرا ملے گا تو میلاد اینڈ کریں گے. سبحان اللہ. ارادہ ہے کرنے کا سبحان اللہ. کہ اینڈ ہونا چاہیے میلاد. مگر اس نے بھیجا، اب ڈھونڈ رہے بھیجا کتنا. سبحان اللہ. قرآن پڑھو تو کہتا ہے میں چونکہ بے حد ہوں، بے حد ہی بھیجا. سبحان اللہ. اور ہم نے بھی اس کو بے حد پایا. تو اب جب قرآن میں آنے کا بیان ہے تو ہم آنا تو مناتے ہیں. تمہیں اگر جانا مل گیا ہے تو مناؤ، سبحان اللہ. لیکن یہاں سے جاؤ. سبحان یہ آنے والوں کا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ میلاد آنے والوں کا مجمع ہے جو آنا مانتے ہیں. اور اینڈ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ کہتے ہیں حضور کا تو آنا ہی بند نہیں ہوا. سبحان رحمت آئی، اب بھی آ رہی ہے. سبحان اللہ. بے شک. مدینے سے کیا رحمت نہیں بٹ رہی؟ سبحان اللہ. کیا اب بھی نور نہیں بٹ رہا؟ سبحان اللہ. کیا اب بھی شفاعت نہیں بٹ رہی؟ کیا اب بھی قرآن یہ کہہ نہیں رہا کہ اگر ظلم کر لیتے ہو، گناہ ہو جاتا ہے، تو کوئی بات نہیں، مدینے آ جاؤ. سبحان اللہ. تو جب گناہ ہو جاتا ہے اور مدینے آ جاؤ تو مدینے میں کچھ نہ کچھ تو اب بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو مدینے والا ہے تو ہوتا ہے. سبحان اللہ. معلوم ہوا لا الہ الا اللہ کا ترجمہ بنا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. محمد کے سوا کوئی رسول نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس سے میری مراد یہ نہیں جو پہلے آ گئے وہ نہیں. محمد کے بعد کوئی رسول نہیں. سبحان اللہ. اور تمام رسولوں کی رسالت اس بات کی محتاج ہے کہ حضور کہیں کہ ہاں وہ تھے، سبحان اللہ. وہ رسول تھے. حضور فرمائیں کہ وہ رسول تھے تو وہ رسول ہیں. اور اگر کسی کے بارے میں حضور فرما دیں کہ بھائی وہ نہیں تھا رسول، تو وہ رسول نہ رہے. یہ مصدق ہے، پچھلوں کی تصدیق کرتا. سبحان اللہ. پچھلوں کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ رسول تھے، اسی کی طرف سے آئے. اچھا، یہ پچھلوں کی تصدیق کرتا ہے. آیا تو اب ہے، آیا تو اب ہے. جو اس سے پہلے آ گئے تھے ان کی تصدیق کیسے کرتا ہے؟ فرمایا پیارے تجھے بھیجا اب ہے. یہ مطلب نہیں کہ تو پیدا ہی اب ہوا ہے، تھا پہلے بھی. جب یہ ایک ایک کر کے آ رہے تھے تو تھا. مولا کہاں تھا؟ فرمایا ہمارے پاس تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عرض کیا مولا تو کہاں ہے؟ فرمایا اس کے پاس. سبحان اللہ. فرمایا یہ کہاں ہے؟ میرے پاس. سبحان اللہ. عرض کیا مولا سمجھ نہیں ہے؟ فرمایا سمجھو کو چھوڑو، محسوس کرو. سبحان اللہ. سمجھ پاؤ گے بھی نہیں تم. اراج دیا گلنا ہمیں کنوں دسا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہاں آ کر تم نہیں سمجھ پاؤ گے کہ یہ یہاں کہاں تھا. اگر سمجھنا چاہتے ہو تو اس کے پاس آؤ. سبحان اللہ. اس کو بھیجا ہے میں نے. یہ بات آپ کو سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ توحید از خود تم نہیں سمجھ پاؤ گے، رسالت کو سمجھو، یہ سمجھائے گی توحید. تو جب نبی آ رہے تھے حضور دیکھ رہے تھے، اور اب یہاں آ کر تصدیق کر رہے ہیں. وہاں دیکھ رہے تھے کہ یہ جا رہے ہیں، اور جب یہ سب نبی آ گئے پھر حضور بعد میں آ کر فرمایا بالکل ٹھیک آئے. سبحان اللہ. جیسے کوئی پہلے کھڑا ہو کر بھیجے پھر بعد میں آ کر کہے کہ ٹھیک آئے. سبحان اللہ. مطلب حضور کا وجود پہلے بھی ہے اور حضور کا وجود آخری بھی ہے اور حضور کا وجود دائمی بھی ہے. سبحان اللہ. حضور کا وجود دائمی بھی ہے. حضور کو شان بقا ہے. فنا سے حضور بلند ہے. حضور فنا نہیں ہوتے یار، فنا ہونے بھی نہیں دیتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور فنا نہیں ہوتے، فنا ہوئے نہیں. اس کے وجود کا مظہر ہے، وجود کے ساتھ رہتے ہیں، فنا کے ساتھ نہیں. سبحان اللہ. حضور کی کوئی شان فانی نہیں. ہم فانی ہیں، ہمیں باقی بنانے والی شے حضور ہے.
سبحان اللہ حضور کو شے نہیں کہہ سکتے ہیں، حضور ذات ہے، سبحان اللہ حضور وجود ہے، سبحان اللہ حضور وہ ہے کہ لفظ نیچے حضور اوپر ہے، سبحان اللہ حضور وہ ہے لفظ نیچے ہے، تقریر نیچے ہے، حضور اوپر ہے، سبحان اللہ حضور لفظوں سے آگے، حضور معنی سے آگے، حضور سوچ سے آگے، سمجھ سے آگے، فکر سے آگے، نظر سے آگے، حضور آگے سے آگے، سبحان اللہ بلند سے بلند، اونچے سے اونچے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سبحان اللہ سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سبحان اللہ بہت بلند بہت بلند بہت بلند، مگر رب کہتا ہے آ گیا، سبحان اللہ یہ پھر ایک اور بلند شان ہے کہ اتنا بلند ہو کر رہتا یہاں ہے مدینے میں، مگر مدینے میں رہ کر ہوتا وہاں ہے، ہوتا وہاں ہے۔ تو رب نے پہلی بات بھی اپنے حبیب سے کی اور آخری بات بھی حبیب سے کی، اور فرمایا هو الذی، وہی ہے جس نے بھیجا ہدایت دے کر اور حق دے کر، بالہدی و دین الحق، حق بھی حضور کے ساتھ ہے، دین بھی حضور کے ساتھ ہے، اور ہدایت بھی حضور کے ساتھ ہے۔ تو حضور موجود ہیں، یہ تینوں چیزیں بھی موجود ہیں۔ سبحان اللہ حضور کو موجود نہ ماننے والے کو اب یہ تین چیزیں پھر نہیں ملیں گی، نہ ہدایت، نہ دین، نہ حق، استغفر اللہ استغفر اللہ کیونکہ بھیجا ہے ان تینوں کے ساتھ، وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ دین کو غالب کر دے۔ یہ مقصد رسالت ہو گیا۔ تم نے دیکھا ہوگا لوگ آج بھی کہتے ہیں یہ غوث اتنا غالب کیوں ہے، اولیاء اتنے غالب کیوں ہیں؟ یہ اس بات کو جان گئے ہدایت بات کی بات ہے، دین بات کی بات ہے، حق ملنا بات کی بات ہے، پہلے عقیدہ تو بنا کہ محمد ہے، سبحان اللہ پہلے یہ عقیدہ تو بنا صلی اللہ علیہ صلی وسلم، اللہ یہ عقیدہ بنائے گا تب تجھے ہدایت ملے گی، یہ عقیدہ بنائے گا تب تجھے دین ملے گا، یہ عقیدہ بنائے گا تب تو غالب ہونے کے قابل ہوگا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے دوسری آیت میں فرمایا مشرکوں کو کراہت ہی کیوں نہ ہو، معلوم ہوا جتنے لوگ جتنے شرک والے ہوں گے اولیاء سے چڑھتے ہوں گے۔ استغفر اللہ اور پھر فرمایا اس میں سورہ فتح میں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اے حبیب تیری اس شان کے اوپر اللہ کی شہادت ہی کافی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی شہادت ہی کافی۔ اور محمد کون ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا فرما کر پھر فرمایا وَالَّذِينَ مَعَهُ، اب آ گئی شان سے آگے۔ سبحان اللہ یہ پورا سورہ فتح کے اندر وہی ہے جس نے بھیجا حق دے کر، دین دے کر، ہدایت دے کر، اے پیارے اللہ تیرے اوپر شہادت کے لیے کافی ہے۔ پھر فرمایا محمد اللہ کا رسول ہے، پھر فرمایا وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ اور وہ صحابہ جو اس کے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ کیا بات ہے، یعنی بھیجنے کا بیان کر کے، حق ہدایت اور دین کا بیان کر کے، اپنی گواہی ڈال کر، مصطفیٰ کی رسالت کا اعلان کر کے، اب منقبت صحابہ پڑھی، سبحان اللہ سبحان اللہ کیسی طاقت رکھی ہے پیچھے، میں ہوں جس نے بھیجا ہدایت کے ساتھ، حق کے ساتھ، دین کے ساتھ، میری شہادت ہے اس کے ساتھ، کسی کا محتاج نہیں، میں مددگار کافی ہوں، یہ میرا رسول ہے۔ اور وہ جو اس کے ساتھی ہیں، سبحان اللہ وہ صحابہ جو اس کے ساتھی ہیں، اور ان ساتھیوں میں اب تک کون ساتھ ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو اب تک کون ساتھ ہے؟ ابو بکر کی الف، عمر کی عین، آئے ہائے ابو بکر صدیق اکبر، عمر فاروق۔ ایک بات سنیے گا مخدوم صاحب، حضور کی رسالت تمام رسولوں کا مجموعہ ہے، یہ بات میں نے صحیح کہی ہے؟ بے شک حضور کی رسالت تمام رسولوں کا مجموعہ میرا ذرا جواب دیجیے گا، میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہہ دو سبحان اللہ، مگر یہ ایسے ایسے ہلو گے تو میرا گلا ویسے ہی درد کر رہا تھا۔ آخری بات، بڑی قیمتی بات، محفل کا حاصل، حضور کی ذات مجموعہ رسالت ہے،
تمام نبیوں کی نبوتیں اور رسولوں کی رسالتیں اگر جمع کر لو تو حضور کی رسالت بن گئی. سبحان اللہ. تو یہ چیز بھی باہر ہے. اب بات سنیے گا. اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو تمہارے ساتھی ہیں، جو اس رسول کے ساتھی ہیں، جو اس رسول کے ساتھ ہیں، صحابہ کی شان بیان ہو رہی ہے. اب یہ زمانہ وہ ہے گویا کہ زمانہ پلٹ کر اپنی اصل حالت کی طرف آ رہا ہے. یعنی شیخین کے اوپر تانا اور شیخین کے اوپر طنز، اور شیخین یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، ان کو شیخین کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. اور صحابہ کے لیے علیہ السلام بول دینا بھی جائز ہے. یعنی اگر میں کہوں کہ حضرت علی علیہ السلام جائز ہے، اگر کہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ جائز ہے، اگر کہوں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جائز ہے، اگر کہوں حضرت علی سلام اللہ علیہ جائز ہے، اگر کہوں حضرت علی رحمت اللہ علیہ یہ بھی جائز ہے. لیکن تخصیص ہو جاتی ہے، انبیاء کے ساتھ علیہ السلام خاص ہو گیا، اور رحمت اور رضا ان کو بھی ملی. رضی اللہ کا مطلب اللہ جن سے راضی ہو گیا، علیہ السلام اللہ کی جن پر سلامتی ہو، رحمت اللہ علیہ اللہ کی جن پر رحمت ہو. تو چونکہ یہ لقب یا یہ اعزازی کلمہ نبیوں کے ساتھ خاص ہو گیا تو ہم نبیوں کے لیے علیہ السلام بولتے ہیں، اور صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بولتے ہیں. لیکن اگر کسی آدمی کی اندھی تقلید کو توڑنا ہو اور حقیقت ابھارنا ہو تو اس کے الٹ بھی کرنا چاہیے. یعنی جب لوگ صحابہ کے لیے رضی اللہ خاص کریں اور اہل بیت یا انبیاء کے لیے علیہ السلام خاص کریں اور سمجھیں کہ یہ واجب ہو گیا اور اس کے علاوہ کچھ بول نہیں سکتے، اور اگر بول دیا تو غلط ہو جائے گا، تو پھر اس اندھی تقلید کو توڑنے کے لیے کبھی کبھی میں ایسے کر دیتا ہوں کہ کہتا ہوں سیدنا ابو بکر الصدیق علیہ السلام. سبحان اللہ. کیونکہ ہے تو جائز، سمجھ رہے بات. اور حضرت عمر علیہ السلام یہ کوئی ناجائز بات ہے. لیکن عوام کے اندر یہ معروف ہے کہ صحابہ کے ساتھ جب بھی لقب لگاؤ یا دعائیہ کلمہ یا کوئی تعریفی کلمہ تو کہو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ و عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ شیخین رضی اللہ تعالی عنہما یہ وہ ہیں کہ حضور جس طرح مجموعہ رسالت ہے اسی طرح یہ دونوں حضرات مجموعہ صحابیت ہیں. سبحان اللہ. مجموعہ صحابیت، تمام صحابہ کے جو فیوزات و برکات ہیں اگر یکجا کہیں جمع ہیں وہ ان دونوں حضرات. سبحان اللہ. شیخین تو صحابہ وہ جن کو حضور کی صحبت کا فیض ملا، لیکن ان کے ذکر کو بھی اس آیت سے جوڑ کر کیا جس میں آنے کا بیان ہے. سبحان اللہ. آنے کا بیان معلوم ہوا کہ یہ ہم کہتے تو نہیں، کہہ سکتے بھی نہیں، لیکن جہاں رسالت آ رہی ہے وہیں کہنا تو کہ صدیق کی صداقت بھی آ رہی ہے. سبحان اللہ. کیا غلط ہے؟ کیونکہ صداقت دی تو حضور نے، حضور لائے اور دی. فاروق کی عدالت لائے اور دی، سبحان اللہ. عثمان کی حیا لائے اور دی، علی کی ولایت لائے اور دی. سبحان اللہ. فرق بس اتنا ہے، آخری جملے ہیں، آپ کو پتہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، لیکن مزہ تو آ رہا ہے. اور اگر مزہ بھی نہیں آ رہا تو بے فکر اور لنگڑا تو اس جملے پہ تو بڑا مزہ آیا ہوگا. صدیق کی صداقت آ رہی ہے، فاروق کی عدالت آ رہی ہے، عثمان کی حیا آ رہی ہے، علی کی ولایت آ رہی. معلوم ہوا ابو بکر ہے یہاں کا مگر اس کو صداقت ملی ہے وہاں کی. سبحان اللہ. عمر یہاں کا ہے، عدالت وہاں کی ہے، عثمان یہاں کا ہے، حیا وہاں کی ہے، علی یہاں کا ہے، ولایت وہاں کی ہے. اس لیے جب تک علی علی نہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جب تک نبی نبی نہ ہو اللہ اللہ نہیں ہوا، اور جب تک علی علی نہ ہو نبی نبی نہیں ہوا. اس لیے ہم کہتے ہیں گلی
गली गली नगर नगर अबू बकर क्या तुम्हारी खामोशी और क्या मेरी तकरीर, क्या टंडो मोहम्मद खान और क्या गरम मोहम्मद इरफान। सुभान अल्लाह। ये भाई टंडो है, ठंडो नहीं है। सुभान अल्लाह। ठंडो मोहम्मद खान नहीं, टंडो मतलब गरम रहो ना यार, नहीं समझे। मैं अजमेर शरीफ गया, वहाँ कोई बंदा यहाँ से गया हुआ होगा जो टंडो आदम का रहने वाला होगा। मैं वहाँ गया तो उसने मेरी ज़बान से पूछा कहाँ से आया तुम? मैंने कहा हैदराबाद से। अच्छा मैं टंडे आदम का है। टंडे देखिए, ये टंडे तलफ़ुज़ का फ़र्क, हम तो कहते हैं टंडो। उसने कहा मैं टंडे आदम का है, मेरा वालिद यहाँ आया था अजमेर, माइग्रेट हिंदू था वो, मैं टंडे आदम का है। मैंने कहा मैं ठंडे आदम का हूँ। सुभान अल्लाह। हमारे अंदर ज़्यादा गर्मी नहीं होती, हम ठंडे लोग हैं। मतलब आदम, हज़रत आदम को भी कहते हैं और आम तौर पर वालिद को भी आदम कहते हैं, आदम ज़ात, सुभान अल्लाह। आदम का बेटा कहते हैं। बेशक। मैंने कहा भाई तू टंडे का है, मैं ठंडे का हूँ, कर ले सौदा कर ले। फिर दुकानदारी शुरू हो गई। तो तुम भाई टंडो मोहम्मद खान के हो और मैं गरम मोहम्मद इरफान, सुभान अल्लाह। और मेरा रह गया आखिरी बयान, और तुम्हारी सलामत को, तुम्हारी समाज को है सलाम, सुभान अल्लाह। और अभी पढ़ना है रहमत आलम पे सलाम, सुभान अल्लाह। और फिर उसके बाद पता नहीं मालूम या नामालूम एहतमाम तोआम, जो कि है हम मिलादियों पर अल्लाह का खास इनाम, सुभान अल्लाह। और बट्टा रहेगा ये फैज़े आम, सुभान अल्लाह। है बट्टा रहेगा ये फैज़े आम। अहले सुन्नत को दो हाथों से मेरा सलाम, सुभान अल्लाह। और दे देना उनको ये पैगाम कि हुजूर का नाम आ जाए तो बिक जाते हैं गुलाम। सुभान अल्लाह। और तामीर हो गया पूरा का पूरा कलाम। सुभान अल्लाह। है ये फिल्मदी, हाँ ये शायर मोहम्मद इरफान। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आखिरी बयान कर रहा था, आप थोड़ा सा थके हुए लगे मुझे, मैंने कहा इनको ऊपर लाऊं फिर दोबारा अंदर ले जाऊंगा। सुभान अल्लाह। फिर ये ऐसे करेंगे। हाँ सही, हाँ जी सही कह रहे हैं। तो ये उस्ताद का काम होता है, कभी रुला दे कभी हंसा दे। सुभान अल्लाह। मगर यार की बात बता दे, सुभान अल्लाह। ना मसले अमित फसा सानू, कोई सोने यार दी गल सुना, सुभान अल्लाह। कोई अच्छी दी गल सुना है। सुभान अल्लाह। तो सहाबा किराम को जो इनाम मिला है वो भी वहाँ से आया है, वो भी वहाँ से आया है। तो जो वहाँ वाला है ना वो इनका बेअदब नहीं है। सुभान अल्लाह। जो वहाँ वाला है वो इनका बेअदब नहीं, वो बदबख्त कमीना नहीं है, वो इनका दर का कमीना बनना अपने लिए एजाज़ समझता है। सुभान अल्लाह। कमीना गुलाम है तो यार, सुभान अल्लाह। और मनम अदना कमीना, मैं कम नहीं हूँ, कमीन हूँ मगर आप कम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो जो हुजूर का हो जाता है कमीना, उस पे उतरता है अल्लाह का सकीना, सुभान अल्लाह। सुकूनत उतरती है, उस पर आराम उतरता है। तो जो एतराज़ करते हैं वो बातों को जानते नहीं। वो सहाबा अल्लाह पाक ने अपने हबीब को तोहफा दिया है। सुभान अल्लाह। सिद्दीक तोहफा है हुजूर को, उमर तोहफा है हुजूर को, उस्मान और अली हुजूर का तोहफा है। फर्क इतना है कि सहाबा बाहर से साथ जुड़े हैं, अहले बैत अंदर से बाहर आए। सुभान अल्लाह। हुजूर का वजूद है ना, जिसमें पाक वजूद है पाक। सहाबा किराम बाहर से आके जुड़ गए सोहबत के साथ, सुभान अल्लाह। ईमान के साथ जो हुजूर के साथ जुड़ गए वो साथी हो गए। यानी सहाबा किराम का हुजूर से कराबत का, खून का और नसब का रिश्ता नहीं है, औलाद होने के एतबार से, आल होने के एतबार से सोहबत का है। तो जो बाहर से जुड़ गए सहाबा बन गए, और अहले बैत कौन? जो अंदर थे, सुभान अल्लाह। खून में थे, वजूद में थे। तो जो अंदर से बाहर आ गए वो अहले बैत हो गए। ये अवामी तारीफ है, मगर देख लो जो बाहर से अंदर गए हैं उनको बाहर मत करो, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जो अंदर से बाहर आ गए हैं उनको अंदर मत ले जाओ। सुभान अल्लाह। जो बाहर आ गए वो छा कर रहेंगे, और जो सहाबा जुड़े हैं वो जुड़े रहेंगे।
جو صحابہ نبی کے ساتھ جڑے ہیں وہ لوگ جڑے رہیں گے. دیکھو جس آیت کا ترجمہ بنتا ہے نا محمد اللہ کے رسول ہیں, اسی کے ساتھ اللہ نے فرمایا. اور جو اس نبی کے صحابہ ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں اللہ ہے تو رسول اللہ بھی لنگر بھی ہے. مل کے بولو, اللہ ہے رسول اللہ بھی اونچی آواز سے. رسول اللہ تھے نہیں, تھے نہیں, تھے نہیں تو صحابہ بھی تھے نہیں, تو وجود صدیق تھا نہیں, عمر تھا نہیں, عثمان تھا نہیں, علی تھا نہیں ہے. تو جب علی تھا نہیں ہے, اس لیے میں کہتا ہوں نگر نگر گلی گلی علی. آپ کہتے ہو کہ علی کے نعرے کیوں ہیں, میں کہتا ہوں علی ہے مگر ولیوں کے سینوں میں ہے, مگر ولیوں کے سینوں میں ہے. تو جن کے سینوں میں یہ ولایت کا نور ہے وہ تو کہتے ہیں جب تک ذکر علی نہ ہو توجہ نبی نہیں ہو, اور جب تک توجہ نبی نہ ہو مہربانی خدا نہیں ہوتی. جن کو علی دیکھے ان کو نبی دیکھتا ہے, اور جن کو نبی دیکھے ان کو خدا بھی دیکھتا ہے, وہ خدا کو دیکھتا ہے. سبحان اللہ, جمال خدا گر نہیں تم نے دیکھا, سبحان اللہ, جمال خدا گر نہیں تم نے دیکھا, محمد کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. جمال خدا اگر نہیں تم نے دیکھا, محمد کو دیکھو, وہی ہو بہو, سبحان اللہ, اسی کا حسن ہے, اسی کا جمال ہے. ٹائم کیا ہوا, سبحان اللہ. کب شروع کیا تھا؟ 11:30 ہوگا, 1.5 گھنٹہ ہوگا, تبھی تو ایسے سے ہل لیں. سبحان اللہ, پتہ ہی نہیں چلا مجھے وقت گزرنے کا. اگر خدا کا حسن نہیں دیکھا نبی کو دیکھو, نبی کو نہیں دیکھا علی کو دیکھو, علی کو نہیں دیکھا ولی کو دیکھو, سبحان اللہ, ولی کو نہیں دیکھا تو ولی کی گلی دیکھو, سبحان اللہ, اور گلی نہیں دیکھی تو کوئی کلی دیکھو. سبحان اللہ. نہیں سمجھے آپ؟ سمجھ گیا. سبحان اللہ. مجھے امیر دعوت اسلامی یاد آ رہے ہیں, حضرت مولانا الیاس ستار کا. وہ کلیوں کی بات کرتے ہیں, سبحان اللہ, وہ گلیوں کی بات کرتے ہیں, وہ ولیوں کی بات کرتے ہیں. ہمیں ہر عاشق یاد آتا ہے جب نعتوں کی بات ہوتی ہے, منقبتوں کی بات ہوتی ہے کہ بھائی کلی سے گلی ہے, گلی سے ولی ہے, ولی سے علی ہے, علی سے نبی ہے, نبی سے خدا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ کلیاں بھی ہمارے پاس, گلیاں بھی ہمارے پاس. سبحان اللہ, تمہارے پاس گالیاں ہی گالیاں, ہمارے پاس اجمیر کی گلیاں, سبحان اللہ, بغداد کی گلیاں, سبحان اللہ, نعت خانوں کی کلیاں, سبحان اللہ, جو ہمارے چہروں پہ کھلیاں, سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے, اور تمہاری زبانوں پہ گالیاں ہی گالیاں. استغفر اللہ, تمہارے پاس کلیاں ہی کلیاں, سبحان اللہ, اور مدینے کی گلیاں ہی گلیاں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ محبت کی زبان ہے, اس کو سمجھو. خطیب کا کام جھگڑا ڈالنا نہیں, جھگڑے کو مٹانا ہے. سبحان اللہ. لڑانا تو آسان ہے, جوڑنا مشکل ہے. اللہ, جڑ کے رہو, جڑ کے رہو, جڑ کے رہو. حضور جوڑنے آئے, توڑنے نہیں آئے. سبحان اللہ, اور لوگ آج کے زمانے میں صحابہ اہل بیت کو توڑے کھڑے. اللہ, استغفر اللہ, استغفر. جھگڑے اپنے ہیں, استعمال ان کو کر رہے ہیں. ہاں, جھگڑے اپنے ہیں, استعمال ان کو کر لیتے ہیں, ان کے نام کو کر لیتے ہیں. اللہ کے بندے, اگر اپنا نفس پاک ہو جائے اور اپنی انا کا بت ختم ہو جائے, ان میں جھگڑے نہیں دکھتے. یہ انا کا جھگڑا ہے جو ہر جگہ دکھتا ہے. سبحان, سبحان. وہ ایک تھے صحابہ اہل بیت, بولیے ایک تھے, اور نیکوں میں بڑے نیک تھے. سبحان اللہ, وہ صالحین میں اعلیٰ تھے, وہ صدیقین میں اعلیٰ تھے, وہ شہداء متقین میں اعلیٰ تھے. سبحان اللہ. ان میں جو جھگڑے تھے وہ ہماری نیکیوں سے بھی بلند تھے. کیا ان کی بلند خیالی تھی جس کی وجہ سے وہ ٹکرائے. سبحان اللہ. کیا کمال تھا ان کا کہ ٹکرا کے پھر ایک ہو گئے. ہم زیر ہی زیر ہیں, وہ ایک ہی ایک ہے. معہو میں سب داخل ہیں. سبحان اللہ. والذین معہو میں سب داخل ہیں. ابو بکر سے شروع ہو جاؤ اور علی کی یہ تک آ جاؤ, سب داخل ہیں. سبحان اللہ. عمر سے شروع ہو جاؤ اور حضرت امیر معاویہ کی یہ تک آ جاؤ,
سبحان اللہ سب معہو میں داخل ہیں، سبحان اللہ سب معہو میں درجے اپنے اپنے، مرتبے اپنے اپنے، فضائل اپنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا ہمیں اس میلاد کے جلسے میں، اس میلاد کے جلسے میں اپنا محبوب تو ملا دے۔ سبحان اللہ میلاد 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 لوگ کہتے ہیں یہ کون سا جلسہ ہے؟ تو جواب آتا ہے جلسہ میلاد مصطفیٰ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ جلسے کا نام ہے یا دعا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جلسہ میلاد مصطفیٰ مطلب لوگ کہتے ہیں نا یار ہم نے فلاں آدمی کا نام بہت سنا ہے، تو دوسرا کہتا ہے مجھے ملا دے یار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ملا دے، سبحان اللہ آدمی سے ملا دے، نہیں سمجھے؟ سمجھ سبحان گیا اللہ واہ واہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ جلسے کا نام ہے یا تمہاری دعا ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ میلاد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ ہم کہتے ہیں مولا میلاد مصطفیٰ، سبحان اللہ ہم آئے ہیں میلاد مصطفیٰ، سبحان اللہ دکھا دے مصطفیٰ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میلاد مصطفیٰ اس لیے کرتے ہیں میلاد مصطفیٰ سبحان اللہ کہ مولا تو میلاد مصطفیٰ، سبحان اللہ چاہے مدینہ میں لے جا کر میلاد مصطفیٰ یا مدینے والے کو یہاں لا کر میلاد مصطفیٰ، سبحان اللہ دونوں برکاتیں ہیں اور دونوں کام تو کرتا ہے۔ سبحان اللہ بس تجھے دیکھنا ہو تیری نماز پڑھتے ہیں، تیرے محبوب کو محسوس کرنا ہو محبوب کا میلاد کرتے ہیں، سبحان اور اللہ جب میلاد کمال پر پہنچ جائے، عروج پر پہنچ جائے اور اس کی منزلیں تمام ہونے لگیں اور جذبے بڑھ جائیں اور یقین بڑھ جائے اور دنیا بھول جائے اور نفس کا ہونا بھول جائے اور کہاں بیٹھے ہیں بھول جائے، بس حضور ہی حضور رہ جائے، خیالوں میں حضور ہوں، یادوں میں حضور ہوں، تصور میں حضور ہوں، دل میں حضور ہوں، روح میں حضور ہوں، اندر بھی حضور ہوں، سبحان باہر بھی حضور ہوں، اور کہہ رہا ہو ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی ہلا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، آقا تشریف لا رہے ہیں، تو جب وہ تشریف لا رہے ہیں ہم بھی کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں اور گا رہے ہیں کیا؟ مصطفیٰ